اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں آج 1 جنوری 2024 میں جو ہماری بحث شروع ہو رہی ہے وہ کون سی ہے؟ امامت اور باطنی ہدایت۔ صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں امامت کے مراتب اور پہلوؤں میں ایک پہلو امامت کا عرفانی اور معنوی پہلو ہے۔ امامت کا یہ پہلو نبوت اور رسالت سے بھی بالاتر ہے، چنانچہ جناب ابراہیم خلیل نبوت اور رسالت کے بعد مرتبہ امامت پر فائز ہوئے۔ ابراہیم ہیں، خلیل خدا ہیں، منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے، تب جا کے ان کو کیا عطا ہو رہا ہے؟ منصب امامت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس کا مطلب کہ مرتبہ امامت مرتبہ نبوت و رسالت سے بھی کیا ہے؟ بالاتر ہے۔ کہہ رہے ہیں اہل سنت کے متکلمین نے اس حدیث سے امامت کے وجوب نہیں کچھ اور ہے، یہ تو وہ ہے اوپر سے۔ جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور ذریت کے لیے اس منصب کی فرمائش کی، گزارش کی۔ قال ومن ذریتی، اور آپ کی نبوت کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کو فرزند کی بشارت دی گئی اور ضعیفی کے عالم میں ایک اور فرزند عطا کیا گیا۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے سلسلے میں مخاطب ہونے سے قبل آپ نبی تھے۔ جب فرشتے قوم لوط کو ہلاک کرنے جا رہے تھے تو جناب ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ کو ایک عالم فرزند کی بشارت دی۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح ہے، ڈرنے کا سبب معلوم کیا ہے؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم نے ان کے لیے دمبا ذبح کیا اور ان کو کھانے کی دعوت دی۔ وہ تو تھے فرشتے، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، منع کرتے رہے کہ نہیں ہم کھائیں گے نہیں۔ اس دور میں یہ چیز خطرے کا سبب سمجھی جاتی تھی کہ انسان اگر آیا ہے اور وہ کھا نہیں رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کے ارادے نیک نہیں ہے۔ لوٹ کے ارادے سے آیا ہے، ڈکیتی کے ارادے سے آیا ہے، چوری کے ارادے سے کیا ہے، جو بھی ہو مثلا وہ علامت صحیح نہیں ہوتی تھی۔ تو جناب ابراہیم ڈرے، خوفزدہ ہوئے، کہا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ جناب ابراہیم کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ جب وعدہ الہی پورا ہوا اور خدا نے آپ کو 2 صاحب علم فرزند یعنی اسماعیل و اسحاق عطا کیے تو آپ نے حمد الہی کے لیے زبان کو جنبش دی اور کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ صحیح ہے کہ اس نے بڑھاپے میں حمد اس پروردگار کی جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ دوسری جانب جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایسا عظیم مرتبہ بڑے امتحانات سے گزرنے کے بعد ملا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، نمرود اور نمرودیوں سے مقابلہ، آزر اور دیگر بت پرستوں سے مقابلہ۔ آزر جو آپ کے کیا ہیں؟ چچا ہیں، صحیح ہیں، اور آپ کے سرپرست ہیں۔ چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کے مقابلے میں استقامت ہے کہ نہیں ہے؟ انی لا احب الآفلین، صحیح ہے، بار بار کہا آپ نے۔ اپنے فرزند دلبند اسماعیل کے ذبح کا فیصلہ کیا آسان فیصلہ تھا؟ یہ وہ عظیم امتحانات ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔
جن کی روشنی میں امامت کی عظمت اور واضح ہو جاتی ہے۔ البتہ امامت کے نبوت اور رسالت سے برتر ہونے کا لازمہ امامت کہ نبوت اور رسالت سے برتر ہونے کا لازمہ نہیں ہے کہ امام کا مقام بھی نبی کے مرتبے سے بالا تر ہو، کیونکہ ابراہیم جیسا نبی دونوں مرتبوں کا مالک ہے۔ یہ سوال کہ کیا تمام انبیاء امامت کے درجے پر فائز تھے یا یہ شرف صرف چند انبیاء کو حاصل تھا، اور اگر تمام انبیاء امامت کے بھی مالک تھے تو کیا سب کی امامت ایک جیسی تھی یا اس میں بھی درجات و مراتب تھے؟ جیسے قرآن نے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو جو رسولوں میں جو منزلت رکھی گئی ہے اگر سب امام تھے تو کیا ان میں بھی کوئی کیا تھا، مرتبے میں ان کے کیا تھا، فرق تھا؟ کہہ رہے ہیں یہ الگ بحث ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء امامت کے درجے پر فائز تھے لیکن ان کی امامت کے درجات مختلف تھے۔ انبیاء کی عمومی امامت کو مندرجہ ذیل آیت سے ثابت کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو کیا بنایا؟ امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے بولا نا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں اسحاق کسی اولاد عطا کی اور مزید بنا یعقوب ان سب کو نیکوکار بنایا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ کیا کہہ رہے مولانا؟ اور ان میں سے ہم نے کچھ پیشوا قرار دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں جبکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ کہہ رہے واضح سی بات ہے کہ اگر اسحاق، یعقوب اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل امامت کے درجے پر فائز تھے تو بقیہ انبیاء بھی امامت کے مالک ہوں گے، اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کو دیگر انبیاء کے مقابلے کوئی خصوصی برتری حاصل نہ تھی۔ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے پر برتری اور فضیلت سے متعلق آیات بھی اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں کہ ان انبیاء کی امامت کے معنوی اور عرفانی درجات و مراتب مختلف تھے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نبوت و رسالت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں، یہ بات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ امامت کی حقیقت، اس کے اہداف اور امام کے مقام و مرتبے اور خصوصیات سے متعلق امام رضا علیہ السلام سے منقول ایک مفصل روایت میں وارد ہوا ہے کہ کیا لوگ امامت کے مقام و مرتبے سے واقف ہیں کہ امام کا انتخاب کر سکیں؟ ظاہر ہے جن لوگوں نے اپنا قائد بنا لیا تو کیا وہ امامت کے مرتبے سے واقف ہیں کہ انہوں نے اپنا امام بنا لیا ہے؟ امامت کا درجہ اس سے برتر، عظیم اور عمیق ہے کہ انسانی عقل اسے درک کر سکے اور اسے ان کے حوالے کر دیا جائے اور ان کے انتخاب سے امام کی تعین ہو جائے۔ امامت وہ مقام ہے جو خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و خلت کے بعد عطا کیا ہے اور انہیں ایسا شرف عطا کیا اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اس مرتبے کے حاصل ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کی۔ خدا نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ میری ذریت میں بھی یہ امامت چلتی رہے گی، کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ آیت ہر ظالم کی امامت کو باطل قرار دیتی ہے کہ عہدے امامت کسی ظالم کو نہیں مل سکتا، ٹھیک نہیں؟ امامت کو قیادت تک صرف پاکیزہ اور منتخب بندوں کا حق قرار دیتی ہے۔ پھر خدا نے یہ کرامت ابراہیم کی پاکیزہ نسل میں رکھی اور ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً
यहदून बिअम्रिना व अवहयना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। और हमने उन्हें इसहाक की सी औलाद अता की और मजीद बरा याकूब और उन सब को नेकूकार बनाया, सालेह बनाया। हमने उन्हें इमाम बनाया जो हमारे हुक्म के मुताबिक हिदायत करते हैं, और उनकी जानिब वही भेजी नेक कामों के करने और नमाज अदा करने और ज़कात देने की। वो सिर्फ हमारी इबादत करते थे। इसके बाद नस्ल दर नस्ल इमामत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़ुर्रियत में बाकी रही, यहाँ तक कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से इमामत अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी, और ये मनसब उनके पाक व पाकीज़ा और मुंतखब फर्जंदों में बाकी रहा और क़यामत तक जारी रहेगा, इसलिए कि अब कोई नबी मबऊस न होगा। गुज़िश्ता मतालिब से ये बात वाज़ेह हो गई कि इरफानी पहलू ही इमामत का आला तरीन पहलू है, वरना अगर ये इरफानी पहलू इमामत का आला तरीन पहलू ना होता तो इतने इम्तिहानात के बाद जनाब इब्राहिम को दर्जा इमामत पर क्यों फायज किया जाता? सही है भाई, मैं मुदीर हूं, अभी कोई आए आगे कहे कि आपको मैं खादिम बनाता हूं, तो इसमें कौन सी शरफ की बात है? इसका मतलब कि मनसब इमामत क्या है? मनसब नबूवत और रिसालत से बुलंद है, जो अता करने के बाद जनाब इब्राहिम को कहा जा रहा है निजाइलुका लिन्नासे इमामा। गुज़िश्ता मतालिब से बात वाज़ेह हो गई कि इरफानी पहलू ही इमामत का आला तरीन पहलू है। इमामत के इस पहलू और मर्तबे से एक तरह की हिदायत भी जुड़ी है जिसे बातनी हिदायत का नाम दिया जा सकता है। वो हिदायत जो अम्र इलाही से मुहक्कक होती है, हमारे और आपकी मर्जी से नहीं। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, वो अम्र कहां से ले रहे हैं? खुदावंदे आलम से ले रहे हैं, सही है, और उससे हिदायत लेके हिदायत हम तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर अम्र से मुराद वही है जिसके बारे में एक दूसरे मकाम पर इरशाद होता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै। यानी उसकी बात तो बस ये है कि जब वो किसी चीज को चाहता है कह देता है हो जा, और फौरन हो जाती है। यही अल्लाह का अमर है मौलाना। अल्लाह का अमर क्या है? इन्नमा अमरुहु, अल्लाह का अमर क्या है? इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। सही है, उसी अम्र से कौन हिदायत करता है? अंबिया और इल्मा हिदायत करते हैं। कह रहे इसकी बात तो बस ये है कि जब वो किसी चीज को चाहता है कह देता है हो जाओ, फौरन हो जाती है। तो पाक है वो ज़ात के जिसके हाथ में हर चीज का इख्तिदार है। नीज़ इरशाद होता है वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिल बसर, यह सूरह कमर के आयत नंबर 50 आया करीमा में सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै से मालूम होता है कि अम्र मलकूती हकीकत है जो मौजूदात के बातिन से ताल्लुक रखती है, और आलम खल्क यानी आलम मुल्क के मादी में पाए जाने वाले तगय्युर, तदर्रुज और ज़मान और मकान की हद से क्या होती है? बेनियाज होती है। इस बिना पर इमाम की हिदायत एक तरह के बातनी हिदायत है जो खुदा के अम्र तकवीनी जरिए मुहक्कक होती है। जो शख्स अपना दिल इमाम के हवाले कर देता है उसकी विलायत की कशिश से उसमें इस तरह जज्ब हो जाता है कि फिर इमाम की इत्तिबा में तन मन की परवाह नहीं करता। सही है ना? वो कशिश ऐसी होती है, और ये आपको देखना है तो करबला के मैदान में आकर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि भूख और प्यास का गलबा उन्हें परेशान नहीं कर रहा है, उनको उनके मौक़िफ़ से हटा नहीं रहा है, बल्कि वो क्या है? खुदा की मोहब्बत में पूरी तरह से जज्ब हो चुके हैं।
امام کی رضا و خوشنودی جو دراصل رضائے خدا کی تجلی ہوتی ہے کے علاوہ کسی چیز سے دل نہیں لگاتا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اس طرح امام کی ہدایت و ولایت باطنی محض رہنمائی رائے طریق نہیں ہے کہ امام کیا کرے، راستہ بتا دے کہ دیکھیے پالنپور احمد آباد کیسے جانا ہے، یہاں سے جائیے بس مل جائے گی اور وہاں بیٹھ کے آپ 3-4 گھنٹے میں انشاءاللہ احمد آباد پہنچ جائیں گے۔ امام کا کام ہے کہ کیا ہے، ایصال الی المطلوب، یعنی بلکہ منزل تک پہنچانا، صحیح ہے، ایصال الی المطلوب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ مومنین کے دلوں میں امام کا نور دل میں پھیلنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ضیاء بار ہوتا ہے۔ مومنوں کے دلوں میں امام کا نور دل میں پھیلنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ضیاء بار ہوتا ہے۔ غالباً چھٹے امام سے ہے نا ابو بصیر کا واقعہ، غالباً چھٹے امام سے ہے یا کسی امام سے، بہرحال ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، کہ مسجد میں کھڑے تھے ابو بصیر نابینا اور امام کے ایک صحابی آپ کے ساتھ ہیں، پوچھا کہ کیا امام کو تم نے کہا معلوم کرو ان سے، مجھے دیکھا کہیں؟ پوچھا دیکھا امام کو دیکھا کہیں؟ بولے نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا۔ ابو بصیر آئے کیا تم نے دیکھا؟ کہاں اتنا روشن چہرہ ہے کیسے بھول سکتے ہیں، یہ سامنے کھڑے ہیں۔ تو بظاہر آنکھیں ان کی کیا ہیں، نابینا ہے، لیکن امامت کا نور ہم نے کیا کہا، دن میں پھیلنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ضیاء بار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کیسے پہچانا، اسی روشنی سے کہ جو امام کی نورانی روشنی کہنا سورج کی کرنوں سے زیادہ ضیاء بار ہوتی ہے، زیادہ روشن ہوتی ہے۔ کہنا لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیۃ بالنہار۔ 3 نمبر کے حاشیے پہ آئیے مولانا، اصول کافی جلد 1 کتاب الحجہ، باب ان الائمۃ نور اللہ عز وجل، کہ بے شک ائمہ اللہ کے کیا ہیں، نور ہیں۔ کیا مولانا، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیۃ بالنہار، یعنی دن میں چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ امامت کا نور مومنوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ابو بصیر نے کیا کیا، امام کو پہچان لیا کہ امام کہاں موجود ہیں۔ یہیں پہ رکتے ہیں، صفات امام، عصمت امام، ایک ہی پوائنٹ نہیں ہے ابھی، نہیں تو جانے میں کیا کرنا ہے، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں نا، صفات امام اور عصمت امام۔ انشاءاللہ اس کو کل پڑھ لیتے ہیں، پھر اعتراض بعد میں آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔